ٹھیک ہے نا سب. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور احسان عظیم کے ساتھ اس ماہ رمضان مبارک کی آج کی 29ویں یعنی کہ 5ویں اور آخری مبارک تاک رات، جو کہ ممکنہ لیلۃ القدر ہے، اور یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ ہماری زندگی کی شاید ممکنہ آخری تاک رات ہو، کیونکہ اگلا سال خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ ماہ مبارک نصیب ہوگا. اس لیے ان اوقات کی قدر کرتے ہوئے، اس رات کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو لمحات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، اس میں اس کے حضور بڑے ادب اور عاجزی کے ساتھ اپنے دامن کو پھیلا کر بیٹھنا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات اس رات کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے بارہ نمبر 14 سورہ الحجر کی آیت مبارکہ نمبر 49 اور 50 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ان دو آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی شان کریمی کا بھی ذکر فرمایا اور اپنی شان جباری کو بھی بیان فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں
اس انداز سے یہ مضمون کہیں اور بیان نہیں ہوا کہ دو آیات میں دونوں جہتوں کو اس انداز سے بیان کیا جائے۔ میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر چند ایک باتیں انشاءاللہ اس کی مناسبت سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا، نبئ عبادی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو یہ خبر سنا دیں، میرے بندوں کو یہ پیغام دے دیں، ان تک یہ بات پہنچا دیں، اور وہ کیا ہے؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ وہ کبھی بھی میری رحمت اور عطا سے مایوس نہ ہوں، کبھی میری بخشش اور میری بارگاہ سے معافی طلب کرنے سے نا امید نہ ہوں۔ کیوں؟ انی انا الغفور الرحیم، ان کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان رحمت فرمانے والا ہوں۔ گناہ گاروں کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے، مگر ساتھ ہی ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہنوں پر جو غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، ہم بار بار بھٹک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، بار بار اپنے اصل راستے سے دور چلے جاتے ہیں، تو اگلی آیت کریمہ میں فرمایا اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ وَأَنَّ عَذَابِي، اور اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں، اس بات سے بھی غافل نہ ہوں کہ بے شک جو میرا عذاب ہے، جو میری گرفت ہے، جو میری ناراضگی ہے، اور جو سزا اور جہنم میں نے تیار کر رکھی ہے، فرمایا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ جہنم اور وہ میری ناراضگی کے بدلے میں ملنے والا ٹھکانہ وہ صرف عذاب نہیں ہے، فرمایا عذاب العلیم، وہ بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتوں کو بیان فرمایا۔ گناہ گاروں کو اپنی رحمت کی امید دلاتے ہوئے انہیں توبہ کی طرف بلایا، اور غافل نافرمان لوگوں کو خبردار کیا کہ غفلت کی زندگی چھوڑ دیں ورنہ میری گرفت پھر بڑی عذاب والی اور دردناک عذاب والی ہے۔ صرف عذاب نہیں ہے، عذاب العلیم ہے۔ بس یہ دو جہتیں جو ہیں ان پر چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مفسرین نے، بزرگوں نے، سلف صالحین نے ان دو آیات مقدسہ کو بیان کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی اس عظیم رحمت کا ذکر اس انداز سے فرمایا ہے کہ وہ ایسا رحیم ہے، وہ ایسا کریم ہے، وہ ایسا مہربان ہے، وہ ایسا بخشنے والا ہے کہ یہاں بھی جب اس نے بخشنے کی اور عذاب کی بات کی ہے تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے پہلے بخشنے کی بات کی اور پھر عذاب کا ذکر فرمایا۔ اس نے مقدم ذکر اپنی رحمت کا رکھا ہے، پہلے یہ بات بیان کی ہے کہ بتا دیں میرے بندوں کو کہ میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ پہلے یہ بخشش کی بات کی اور بعد میں یہ ذکر فرمایا کہ میرا عذاب ہے اور وہ دردناک ہے۔ اب ہم، اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی مہربانی کے ساتھ ایسی مجلسوں میں بار بار علماء کرام سے اس کی رحمت کے، اس کی عطا کے، اس کے بخشش کے قرآن مجید میں، احادیث پاک میں اور روایات میں
حکایات میں جس طرح سے اس نے گناہگاروں کو نوازا ہے، عطا کیا ہے، وہ ہم نے بارہا سنا ہے۔ ساری زندگی غفلت میں گزارنا، ساری زندگی نافرمانی میں گزارنا، ساری زندگی اس کی حکم عدولی میں گزارنا، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزارنا، ساری زندگی اس سے دوری میں گزارتے ہوئے بھی آخری لمحہ جو موت کا آتا ہے، اس سے ایک لمحہ قبل بھی اگر اسے پکارا جائے تو وہ ایسا رحیم ہے کہ وہ 70 سال کی غفلت کو نہیں دیکھتا، اس ایک لمحے کی پکار پر اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس نے اپنی رحمت کو اتنی وسعت عطا کی ہے، اس نے اپنی رحمت کا دامن اتنا وسیع بنایا ہے، اور وہ خود فرماتا ہے کہ سبقت رحمتی اعلی غضبی، ہاں میں جبار بھی ہوں، میری گرفت بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، سزا بھی بنائی ہے، جہنم بھی تیار کیا ہے، مگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اور میں چونکہ میں مضمون اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں تو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سن لیجئے یہ بات۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے عمل کرنے کے لیے، یہ دار العمل ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اونچا بولیں، جتنی کسی کی زندگی ہے 20 30 40 50 60 100 سال، یہ دار العمل ہے۔ اور جب موت کا لمحہ آتا ہے، اس موت کے لمحے کے بعد چاہے وہ برزخ ہو، عالم برزخ قبر میں، یا عالم محشر و میدان محشر، پھر وہ اگلا جہاں جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اونچا بولیں، دار الجزا۔ یہاں عمل کرنا ہے، وہاں جزا ملنی ہے، مگر اللہ رب العزت کی اس عظیم رحمت کا اگر ہم مشاہدہ کرنا چاہیں یا توجہ کرنا چاہیں کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، تو میں صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے ہم یہ جان جائیں کہ وہ بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کتنا نوازتا ہے، اس کی عطا کی شان کتنی بلند ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو بنایا تو اس نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، رحمت کے 100 حصے بنائے، ان 100 حصوں میں سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو دار العمل ہے صرف ایک حصہ رحمت کا اتارا ہے، ایک حصہ، ایک جز۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کائنات میں جتنے ہمارے رشتے ہیں انسانوں کے، جو بھی رشتہ ہے، چاہے خونی رشتہ ہے چاہے دوست احباب ہیں، ان دوستی کے رشتوں میں، خونی رشتوں میں جتنی محبت ہے یہ اس ایک حصہ رحمت کا صدقہ ہے، ایک حصہ۔ اور صرف انسان تو اللہ کی مخلوق نہیں ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ وحشی جانور اپنے بچوں سے جو محبت کرتے ہیں یہ بھی اسی ایک حصہ رحمت سے خیرات پا کے کرتے ہیں۔ تو کائنات میں جتنی محبتیں ہیں یہ اس ایک حصے کے صدقے میں ملی ہیں۔ اب صحابہ کرام حیرت میں تھے اور جاننا چاہتے تھے، اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ باقی 99 اور 99 حصے کدھر گئے؟ تو میں اور آپ اس کی رحمت کو کیا جانیں گے؟ میں اور آپ اس کی رحمت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میں اور آپ اس کی رحمت کو کیا جان سکتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 99 حصے اس نے دار الجزا کے لیے بچا کے رکھے ہیں، وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا جس عمل کے کرنے سے وہ معاف کرے گا، نہ کوئی قیامت کے دن نماز پڑھ سکے گا، نہ روزہ رکھ سکے گا، نہ حج زکوٰۃ کر سکے گا، نہ صدقہ خیرات کر سکے گا کہ اس عمل کے بدلے میں پائے۔ وہ یہاں سے گناہوں کے انبار لے کر جائے گا، مگر آگے رب کائنات کی رحمت کے 99 حصے سامنے ہوں گے، اور وہ اس دار الجزا میں بھی گناہوں کے ہوتے ہوئے اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرماتا چلا جائے گا۔ اور اس کی کرم نوازی کا عالم یہ ہے کہ جب وہ معاف فرماتا ہے تو قرآن مجید نے تو یہ کہا نا
کہ وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. قرآن مجید نے یہ کہا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی تمہارے گناہ بلا دیتا ہے. جو بھولنے والی قوم اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق نہیں ہے، وہ فرشتوں کو بھی گناہ بلا دیتا ہے کہ قیامت کے دن میرے بندے کے گناہ پر کوئی گواہ نہ آئے. میں اور آپ اس کی رحمت کو کیا جان سکتے ہیں؟ میں اور آپ اس کی رحمت کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ بخاری شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک کفن چور شخص تھا جس نے ساری زندگی گناہ کیے اور مرتے وقت اپنے بچوں سے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کے میری راکھ، کچھ راکھ سمندر میں ڈال دینا، کچھ پہاڑوں پہ ڈال دینا، کچھ صحرا اور جنگلوں میں ڈال دینا، مجھے بکھیر دینا پوری دنیا کے اندر. بچوں نے پوچھا کس لیے؟ کہنے لگا اس لیے کہ اتنا گناہگار ہوں کہ اس سے معافی نہیں ملے گی، تو بس تاکہ میرا خاتمہ ہو جائے. بچوں نے وعدہ پورا کیا. جب اس کی راکھ کو بکھیر دیا گیا تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا اس کے ذرات کو اکٹھا کرو. جب اس کے ذرات اکٹھے ہوئے، اسے اللہ رب العزت نے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ تو نے گناہ کیوں کیے تھے. قربان جائیں اس کی رحمت پر، قربان جائیں اس کی کرم اور مہربانی پر. یہ نہیں پوچھا کہ تو نے گناہ کیوں کیے تھے، فرمایا تو نے خود کو جلایا کیوں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے جواب دیا میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تیری خشیت نے یہ عمل کروایا ہے. رب کائنات نے فرمایا جو دنیا میں مجھ سے ڈر جائے اسے آخرت میں نہیں ڈراتا، جا ہم نے تجھے بخش دیا ہے. ہم خطائیں کم نہیں کرتے، ہم خطائیں کم نہیں کرتے، وہ عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے. اور مجھے چشتی صاحب کی آواز سے شعر یاد آ گیا کہ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. خدا کے لیے غور کریں اس جملے پر. عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. سامعین ذی وقار، وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ شرک جیسے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، قرآن مجید نے کہا کہ شرک ظلم عظیم ہے، مگر شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. کیسے؟ کوئی شرک چھوڑ کر توحید پر آ جائے. مشرک لوگ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ بولیے بولیے، پڑھتے ہیں یا نہیں کلمہ؟ جس مشرک نے کلمہ پڑھا وہ دائرہ ایمان میں آیا. ایسے ایسے بھی تھے میدان جنگ میں کلمہ پڑھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے، جنت کی ضمانت دے دی. تو شرک سے پلٹے اور جنت کے ضامن بن گئے. مگر توجہ سے سن لیں یہ بات، چونکہ میں نے دونوں آیات پڑھی ہیں کہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور اس کا عذاب اور گرفت اور ناراضگی بھی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، وہ بڑی سے بڑی نافرمانی کو معاف فرما دیتا ہے، وہ بڑی سے بڑی غفلت کو معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ کفر کو معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ شرک کو معاف فرما دیتا ہے، وہ ساری زندگی کی نافرمانی کو آخری لمحے کے سجدے پہ معاف فرما دیتا ہے. بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے زندگی بھر اتنے گناہ کیے کہ جب بیمار ہوا لوگ اسے جنگل میں پھینک آئے کہ یہ جہنمی ہے. جب ساری دنیا نے منہ پھیر لیا اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر پکارا کہ مالک سب نے چھوڑ دیا ہے، کیا تو بھی چھوڑ دے گا؟ اللہ کی رحمت نے جواب دیا کہ جسے کائنات چھوڑ دے اسے میری رحمت کبھی نہیں چھوڑتی. اسے ایسا بخشا کہ اس کی موت آئی. اللہ نے نبی کو وحی بھیجی کہ میرے محبوب کے جنازے کو پڑھیے اور اسے قبر میں اتاریں، ہم نے اسے بخش دیا ہے. مگر سامعین ذی وقار پھر سن لیں، وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ گناہ معاف فرماتا ہے، وہ گناہوں کو مٹاتا ہے، وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، وہ فرشتوں کو گناہ بلا دیتا ہے کہ کہیں اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ آ جائے. مگر ایک گناہ ایسا ہے کہ جب وہ کوئی کر لے تو پھر وہ اپنی رحمت کی خیرات اس کو عطا نہیں کرتا.
پھر اس کے غضب کو جوش آ جاتا ہے، پھر وہ غضبناک ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی گرفت سے اس شخص کو باہر نکلنے نہیں دیتا، اور وہ ایسا پردہ پوش کہ جو ستار ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں صرف ایک حدیث ستاری کے حوالے سے کہوں، خدا کے لیے لوگوں کے پردے رکھا کریں. ہم تو اعلان کرتے پھرتے ہیں دنیا میں کسی غریب مسکین کی بات کا، دنیا میں کوئی زندہ ہو آپ اس کی بات کریں گے اس کی انسلٹ ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کسی مردے کو غسل دو، تمہیں اس مردے کے جسم میں کوئی عیب نظر آئے، اب بے شک پوری دنیا کو بتائیں اس نے ذلیل تھوڑا ہی ہونا ہے، وہ تو قبر میں چلا گیا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس مردے کا عیب چھپا لے گا اللہ اس بندے کی 40 مرتبہ بخشش فرمائے گا. تو زندہ کے عیب چھپانے پر وہ کتنا مہربان ہوگا کہ وہ عیب چھپاتا بھی ہے اور عیب چھپانے کو پسند بھی فرماتا ہے. مگر ایک شخص ایسا تھا کہ رب کائنات نے اپنی اس لاریب کتاب قرآن مجید میں اس کے 10 عیب گنوائے، خود بتایا کہ یہ ایسا ہے، یہ بدبخت ایسا ہے، یہ بدبخت ایسا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے. اب اس کی رحمت کو سامنے رکھیں، اس کی عطا اور بخشش کو سامنے رکھیں، اس کے نوازنے پر دھیان رہے، اس کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ وہ بدبخت کون ہے کہ جس کے سارے عیب خود قرآن مجید میں گنوا رہا ہے. سورہ القلم ہے، اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے حکم دیا، اے محبوب ولا تطع کل حلاف مہین، ایسے لوگ اور ایسے بندوں کی باتوں کی پرواہ مت کیا کریں. پہلا عیب آیا ہے، پہلا عیب کون سا؟ فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ بہت قسمیں کھاتا ہے، بات بات پر قسمیں کھاتا ہے، اور زیادہ قسمیں وہی کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے. فرمایا بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی بات کی پرواہ نہ کیا کریں. اور فرمایا مہین، اور وہ ایسا شخص ہے کہ جو انتہائی ذلیل ہے. اب دیکھیں یہ اللہ کی مبارک کلام ہے، اس کی مبارک زبان سے نکلا، کیا زیادہ قسمیں کھانے والا اور انتہائی بولیں ذلیل شخص. پھر فرمایا ہم مازن، اور یہ ایسا ذلیل ہے کہ لوگوں کو تانے دیتا پھرتا ہے، لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے، لوگوں کی بات کرتا ہے. ہم اس کی بات کریں گے، جو پوری کائنات کے پردے رکھنے والا رب ہے وہ اس کے پردے اٹھا رہا ہے. پھر فرمایا ہاں مشائم، ہمیشہ لوگوں میں عیب ڈھونڈتا رہتا ہے، عیبوں کی تلاش کرتا رہتا ہے، کسی کا عیب ملے. فرمایا ہاں یہ وہ شخص ہے بنمیم، اور فساد پھیلانے کے لیے لوگوں کی چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، شکایتیں کرتا رہتا ہے. یہ ایسا شخص ہے، اس کے اندر یہ گناہ بھی ہے، رب کائنات فرما رہا ہے. پھر فرمایا مناع للخیر، ایسا بدبخت ہے یہ خیر کے ہر کام سے روکتا ہے. توجہ ادھر رکھیں، خیر کے ہر کام سے روکتا ہے. معتدن، حد سے بہت زیادہ بڑھنے والا ہے. توجہ ادھر رہے، حد سے بہت زیادہ بڑھنے والا ہے، معتدن. پھر فرمایا اسیم، غور کریں، اسیم، میں کائنات کے پردے رکھتا ہوں، گناہوں کو چھپاتا ہوں، مٹا دیتا ہوں، مگر اس کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں، یہ ہے ہی گناہگار شخص. اسیم، یہ بڑا گناہگار ہے، بدبخت ہے یہ شخص. دھیان رہے یہ میری بات نہیں ہے، رب کائنات فرما رہا ہے، جو پردے رکھتا بھی ہے، پردے رکھنے والے کو پسند بھی کرتا ہے، جو خلق عظیم کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے اچھی بات کرو، چھپا لیا کرو عیب، تم دنیا کے چھپاؤ میں تمہارے چھپاؤں گا، مگر یہ بدبخت ایسا ہے اس کے عیب خود تمہیں بتا رہا ہوں. آگے چلیے، فرمایا ہاں عتلم، یہ شخص جو ہے یہ بڑا بد مزاج ہے، اس کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، بے حیا شخص ہے یہ. اور پھر رب کائنات نے فرمایا بعد ذالک، اس کی یہ 9 نشانیاں میں نے بتا دی ہیں، اب اس کی بڑی خرابی تمہیں بتا دیتا ہوں، اب اس کی بڑی خرابی بتا دیتا ہوں، سنے غور سے.
بعد ذالک، اس کے بعد سن لو سارے، زنیم، یہ شخص حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، یہ حرام زادہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی سے لے کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے لے کر آج کے موجودہ مفسرین تک کثیر مفسرین نے لکھا ہے اس کا معنی، زنیم کا معنی کہ وہ اپنے باپ کی نسل نہیں تھا۔ اب اس سے بڑی گالی کوئی دنیا میں ہے؟ آپ کسی کو کہیں یہ حرام زادہ ہے، بولیں؟ بلکہ میں ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کو اگر کہا جائے حرام زادہ، یہ گالی ہے یا نہیں؟ بولیں اونچا، اونچا بولیں، اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر یہ گالی قرآن میں آئی ہے تو یہ گالی کس نے دی ہے؟ بولیں بھائی، ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ نے دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیا کر دیا تھا اس نے، اس کے اندر ایسی کون سی خرابی تھی کہ رب کائنات کے غضب کو جوش آ گیا، اور اس نے دنیا کو بتایا بہت قسمیں کھانے والا بھی ہے، یہ بہت ذلیل شخص ہے، یہ بہت زیادہ تانے دینے والا ہے، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والا ہے، اور یہ لوگوں کی لڑائیاں کرانے کے لیے چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، یہ لوگوں کو ہر نیکی سے روکتا ہے، یہ ہر گناہ میں حد سے بڑھ گیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، یہ بڑا بد مزاج شخص ہے۔ اور میں تم سب کو بتا دیتا ہوں کہ ہر بات پر پردے رکھنے والا رب تمہیں بتاتا ہے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں، حرام زادہ ہے۔ اب آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، اس نے کیا کیا تھا؟ کیا اس نے شرک کیا تھا؟ کیا اس نے کوئی کفر کیا تھا؟ نہیں، اس نے صرف یہ کیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نازیبہ لفظ کہہ دیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نازیبہ لفظ کہہ دیا تھا۔ رب کائنات نے جبرائیل کو بلایا اور کہا یہ آیات لے جاؤ، یہ جب تک مجھے برا کہتا رہا اور شرک پر رہا ہم نے اسے چھوڑے رکھا، یہ کفر کرتا رہا ہم نے اسے چھوڑے رکھا، یہ سارے گناہ کرتا پھرتا تھا ہم نے چھوڑے رکھا، مگر اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے یہ شخص؟ لے جاؤ قرآن، اس کے 10 عیب میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بدبخت اس لیے بدبختی کرتا پھرتا ہے کہ یہ حرام زادہ ہے، میرے مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والا شخص ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی بے ادبی پر اپنے شان رحمت کو ایک طرف کیا، اپنی شان عطا کو ایک طرف کیا، اپنے شان ستاری کو ایک طرف فرمایا، اپنی شان کریمی کو ایک طرف رکھا، اور عذاب العلیم کی گرفت میں ایسا لے کر قیامت تک اسے گالی دی، اسے برا کہا، اور یہ آیات قرآن میں رکھ دی، میں اور آپ پڑھتے ہیں وہ ہمیں ثواب دیتا ہے، میں اور آپ پڑھتے ہیں وہ ہم سے خوش ہوتا ہے، کیوں کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ نبی کا گستاخ ہے، اس کا تذکرہ کر کے دنیا کو بتاؤ کہ یہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ جب اس نے یہ سنا وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچا، والدہ کے پاس پہنچا اور والدہ سے جا کے کہنے لگا 9 کاموں کا تو مجھے پتا ہے میں کرتا ہوں، یہ جو 9 کام میں نے کیے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے، 10واں کام تو بتا میرا باپ کون ہے، کیونکہ یہ میں نہیں جانتا، اور تلوار اس کے گردن پر رکھ دی۔ والدہ نے کہا مجھے مارو مت، تمہارا باپ جو جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ نامرد تھا، اور مجھے اولاد کی خواہش تھی کہ اس کا مال کسی اور کے پاس نہ چلا جائے، تو تم فلاں چرواہے کے بیٹے ہو۔ اللہ بھی سچا ہے، اس کا کلام بھی سچا ہے، اور جس مصطفیٰ کا تو گستاخ ہے وہ مصطفیٰ بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 18 سال بعد اس جوان کو اس چرواہے نے خود آ کے بتایا کہ تو میری نسل ہے۔ مگر سامعین ذی وقار توجہ سے سن لیں، رب کائنات ہر گناہ پر پردہ ڈالنے والی ذات، ہر گناہ پر بخش دینے والی ذات، گناہوں کو مٹا دینے والی ذات، فرشتوں کو بلا دینے والی ذات، اس بدبخت کے لیے قرآن مجید کی آیات اتار کر قیامت تک کے لیے اسے دنیا کے سامنے بے پردہ کر دیا ہے، کیونکہ وہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، اپنے محبوب کی بے ادبی کو معاف نہیں کرتا، اپنے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی کو معاف نہیں کرتا۔ سامعین ذی وقار، یہ سورہ القلم کی آیات ہیں جس کو اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے قیامت تک بیان کر دیا۔ تو جتنے بھی گناہ ہو جائیں اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔
جتنے بھی گناہ ہو جائیں، مگر یہ گناہ نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر بے ادبی ہو جائے یہ گناہ نہیں ہے، گناہ ہوتا وہ معاف فرما دیتا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بے ادبی اس سے شرک سے بھی بڑھ کر ناپسند ہے۔ اور اس آیت کریمہ پر میں گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ آپ کے پیغام کے ساتھ، اور منہاج القرآن اسلامک سینٹر مسجد علی المرتضیٰ کے اس حال میں جمع ہونے والے جوانوں اور دوستوں، منہاج القرآن کا پیغام صرف یہی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے پوری دنیا میں، جس کے لیے منہاج القرآن اسٹرگل کر رہی ہے۔ جو دعوت 35 سالوں سے حضور شیخ الاسلام پوری دنیا میں دیتے پھر رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک جملہ آپ نے بولنا ہے، دوسرا جملہ میں بولوں گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت حرام زادہ ہے، کیا یہ آج قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ بولیے، کوئی اس کو نکال سکتا ہے؟ اونچا بولیں۔ نہیں نکال سکتا۔ قیامت تک کوئی اسے قرآن سے نکال سکتا ہے؟ تو آج تو ولید بن مغیرہ موجود نہیں ہے۔ تو آج اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آج اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العزت نے قیامت تک ہمیں ایک اصول دے دیا ہے، قیامت تک ہمیں ایک اصول دے دیا ہے کہ جب بھی کسی ایسے بدبخت کو دیکھو کہ جو میرے محبوب کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، جو یہاں زبان درازی کرتا ہے، جو اس طرف جسارت کرتا ہے، تو اس آیت کو سامنے لے آنا اور اس آیت کو پڑھ کے اس آیت کو گواہ بنا لینا۔ میں تمہارا گواہ ہوں گا کہ کوئی شخص اس وقت تک میرے مصطفیٰ کی بے ادبی نہیں کر سکتا جب تک وہ حرام سے پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ کوئی حلال کا نطفہ، کوئی حلال کا نطفہ مصطفیٰ کا بے ادب نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی۔ اسی لیے شاعر نے کہا، میں محترم افتخار چشتی صاحب کی نظر اور آپ کے ذوق کی نظر یہ شعر کرتا ہوں، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، حلال خون ہے شامل وجود کے اندر، حلال خون ہے شامل وجود کے اندر۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جتنا ادب کا، جتنا محبت کا، اور جتنا عاجزی کا، اور جتنا نسبت کا تعلق جوڑتے چلے جائیں گے، اتنا اس کی بارگاہ سے خیرات پاتے چلے جائیں گے، اور جتنا اس بارگاہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، وہ پھر نہ اپنی نمازوں کو دیکھتا ہے، نہ روزوں کو دیکھتا ہے، نہ حج زکوٰۃ کو دیکھتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے تو صرف چہرہ محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، وہ صرف اپنے محبوب کی رضا کو دیکھتا ہے، وہ اپنے محبوب کی نگاہ کو دیکھتا ہے، اور وہ اپنے محبوب کی رضا اور عطا کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے محبوب پاک کی بارگاہ کا ادب عطا کیا ہے، اور یہ ادب والا عقیدہ عطا کیا ہے۔ ان مسجدوں کے ساتھ اور ایسے مراکز کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں جہاں سے آپ کو یہ سبق ملے کہ جس سے ہم نسلوں کو اللہ کی عذاب اور گرفت سے دور کرنے کا سامان کریں، اور کبھی ایسے دین کا نام لینے والوں کی طرف نہ جائیں جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے دوری کی بات کریں، کبھی بھی ایسی طرف نہ جائیں، وہ چاہے جس نام کا مالک ہو۔ اللہ نے ایک ہی بڑا نام بنایا ہے، وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس جو اس کے ساتھ جتنا وابستہ ہو جاتا ہے اسے اتنا ہی وہ بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی نسبت، محبت اور غلامی میں خود کو بھی فنا کریں اور اپنی نسلوں کو بھی فنائیت کی طرف لے کر آئیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مسجد علی المرتضیٰ، منہاج القرآن اسلامک سینٹر کیٹی کی ساری انتظامیہ، اور بالخصوص میرے بہت ہی محبوب اور میرے بہت ہی دوست، میرے بھائی حضرت علامہ حافظ سعید الحسن طاہر صاحب، آپ کی جو خدمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مرکز کو ہم سب کو مل کر آباد کرنے کی توفیق، ذوق، شوق عطا فرمائے۔ اور میں ایک جملہ کسی کی طبیعت پہ ناراض نہ ہوں، مگر چونکہ ہم ہیں ایسے اس لیے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے رمضانی مسلمان نہ بنے،
میں اور آپ رمضانی مسلمان ہیں. چاند نکلتا ہے تو ٹوپی سر پہ آ جاتی ہے، اگلا چاند نکلتا ہے تو ٹوپی بریف کیس میں چلی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہم مسلمان صرف رمضان میں نہیں ہیں، ہم رمضان کے بعد بھی مسلمان ہیں. اور اللہ کا سامنا تو قیامت کے دن ہوگا نا. قبر میں صرف قبر میں اوپر مٹی رکھنے کی دیر ہے، وہ ذات سامنے ہوگی جو ساری زندگی ہمارے لیے روتی رہی. اس معبود کو کیا منہ دکھائیں گے جنہوں نے رو رو کر اللہ کے غضب سے ہمیں بچایا ہے. وہ ہم سے اگر پوچھیں گے کہ کیا میں نے دین صرف رمضان کے لیے دیا تھا، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں اللہ نے دین میں کتنی برکت رکھی ہے کہ تراویح میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، افطاری کے لیے بھی آتے ہیں، فجر کے لیے بھی آتے ہیں. پہلے تو جمعے میں ایک نماز ہفتے میں ہوتی ہے، اب تو 3 دن میں پڑھتے ہیں. کام دنیا کے چل رہے ہیں. بس اس کا صرف ایک جواب دینا چاہتا ہوں. روایات میں آیا، بزرگوں نے لکھا کہ ایک بات اپنی نسل کو ہمیشہ پڑھانا، ایک بات اپنی نسل کو ہمیشہ پڑھانا کہ اس وقت تک تمہارے ٹائم میں برکت رہے گی جب تک دین سے جڑے رہو گے. جب تک دین سے جڑے رہو گے. جب دین سے دور ہوں گے، ٹائم وہی 24 گھنٹے ہوں گے مگر وہ برکت اٹھا لے گا. یہ ابھی رمضان کو دیکھ لیں، وہی 24 گھنٹے ہے نا، یا 30-35 ہو گئے ہیں گھنٹے. بولے آرام بھی کم ہو رہا ہے، مسجد میں آنا جانا بھی زیادہ ہے، مگر دنیا کا کام بھی چل رہا ہے. تو جتنا دین کو وقت دیں گے، ہم اور آپ کسی کا ادھار نہیں رکھتے، اللہ کیسے رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھتا. تو آپ رمضان کے بعد بھی اس مسجد سے تعلق جوڑے رکھیں. اللہ مجھے آپ کو صرف رمضانی مسلمان نہ بنائے، پورا سال مسلمان رہنے کی اور دین سے محبت کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.